الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحابه دامن ابدا. اور اے پیارے حبیب، اپنی جان کو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا صبح و شام نام جپتے ہیں، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اور اس عبادت دعا رب کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے پیارے حبیب، ان مخلصوں سے نظریں ہٹا کے دوسری کی طرف مت لگائیے، اپنی توجہ ان سے ہٹا کے دوسرے کی طرف مت کیجیے. ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت، دنیا کی زیبائش کا ارادہ کرتے ہوئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی بات آپ نہ ماننا، اس کا کہا آپ مت ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یادوں سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اور اس کا ہر کام حد سے بڑھا ہوا ہے. یہ ایک آیت ہے. یہ حکم یہ سورہ کہف میں ہے. اسی طرح کا حکم پیچھے سورہ انعام کے اندر بھی گزر چکا ہے، اور 30واں پارہ سورہ عبسہ وتولیٰ جو ہے اس میں بھی اسی طرح کا حکم ہے. ان تین جگہ پر 3 آیات مبارکہ میں خطاب تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو ہے، لیکن مراد اس خطاب سے امت یا امت کے سربراہ ہیں، امت یا امت کے سربراہ ہیں، پیشوا. انسان کے نفس کی فطرت ہے کہ وہ خوشحال لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جن کی زندگی اچھی ہوتی ہے، جن کی دنیا اعلیٰ ہوتی ہے، دولت مند ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سماج میں جن کا وقار یا جن کی عزت زیادہ ہوتی ہے. انسان کا نفس چاہتا ہے کہ ہماری نشست و برخاست، اٹھک بیٹھک انہی کے ساتھ ہو، ہمارے ہم نشین اسی طرح کے لوگ ہیں. غربا سے، فقراء سے، مساکین کی صحبت میں بیٹھنے سے نفس کتراتا ہے.
یہ انسان کے نفس کی فطرت ہے. چاہتا یہ کہ میری دوستی بھی اعلیٰ قسم کے سماج کے لوگوں سے ہو، میرے رشتے بھی انہی لوگوں سے ہوں، میری نشست و برخاست، شادی بیاہ کی تقریبات اور بھی جو بھی چیزیں دنیا کی عزت کے لیے ہوتی ہیں، ان میں سب میں انسان کی فطرت ہے. یہ چاہتا ہے. اس آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، ایک مقام نزول ہوتا ہے اور ایک وجہ نزول. شان نزول کیا حالات تھے اور کس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی. مقام نزول مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی یا سفر میں نازل ہوئی، یہ مقام نزول ہوا. اور وجہ نزول وجہ نزول یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی. جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں وہ سب توریت، انجیل، زبور، گزشتہ کتب سماویہ سب دفعتاً واحدہ نبیوں کو اکٹھی ایک ساتھ دی گئی، تدریجاً نہیں. قرآن کریم یہ ایسی آسمانی کتاب ہے جس کا نزول زمین پر تدریجاً ہوا، رفتہ رفتہ، حسب ضرورت، حسب واقعہ. 12 بتا چکا ہوں میں. چونکہ انسان کی نشو و نما بھی تدریجاً ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ بالکل عین فطرت انسانیہ کے مطابق ہوا ہے. انسان علم بھی حاصل تدریجاً کرتا ہے. کوئی بھی بچہ داخل ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی 5 سال کی عمر سے MSc نہیں کر سکتا ہے، M.Ed نہیں کر سکتا ہے، ماسٹر ڈگری نہیں. اسے بیسک درجات میں ہی داخلہ لینا پڑے گا. تو یہ علم بھی تدریجاً ہی حاصل ہوتا ہے، تناسل بھی تدریجاً ہوتا ہے، انسان کی نشو و نما بھی تدریجاً ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تدریجاً نازل فرمایا. تو ایک آیت کا شان نزول، ایک مقام نزول اور ایک وجہ نزول. یہ آیت نازل کس وجہ سے ہوئی وہ وجہ بتا رہا ہوں. بارہ میں یہ ذکر کر بھی چکا ہوں درس میں. مکے کے جو قریش کے جو سردار تھے، عربوں میں عصبیت اور تکبر بہت رہا ہے، بہت رہا ہے. ابھی بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے. اپنے علاوہ کو وہ اجمی کہتے ہیں، یہی مطلب اسی میں اجمی گونگا. زبان دان تو ہوتے ہی، دھواں دان مطلب فصاحت بلاغت تو ان کا شعار رہی ہے. تو قریش کے اللہ پاک کے پیارے حبیب کی خدمت میں صہیب، خبیب، عمار، یاسر، بلال، یہ فقراء اور مساکین صحابہ سے تھے. تو ظاہر بات ہے ان کا لباس بھی شکستہ ہوتا تھا، ان کا رہن سہن بھی اعلیٰ نہیں ہوتا تھا. تو وہ عرب کے سردار جو تھے، ایک عیینہ ابن حسن اور بھی اس طرح کے کئی، امیہ ابن خلف، یہ کئی سردار اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ آپ ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا ایسا کر لیجئے کہ ہماری مجلس علیحدہ کیجئے اور ان کی مجلس علیحدہ کیجئے. ہماری مجلس علیحدہ کیجئے اور ان کی مجلس علیحدہ کیجئے. جب میں ہوا کر ہم لوگ ہوا کریں تو یہ نہ آیا کریں، ان کو آپ دوسرا وقت دے دیا کریں.
یہ ان کا مطالبہ تھا. ہمارے آ جانے سے آپ کی جماعت میں آپ کے ساتھ بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کے مشن کا، آپ کی تحریک کا، آپ کی دعوت کا بڑا فائدہ ہوگا. ہم بڑے لوگ جب مکے کے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو سارا عرب آپ کے ساتھ ہو جائے گا. ان کو آپ تطردہم، ان کو آپ ہٹا دیجیے اپنی مجلس سے. نبی کی شان دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَاصْبِرْ مَعَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں قبول کیا جائے گا. انہی شکستہ لباس والوں کے ساتھ رہو، کیا رہے گی. انہی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کے ساتھ رہو، کیا رہے گی. یہ دل سے اپنے خدا کو پکار رہے ہیں، اور یہ جو شرطیں لگا رہے ہیں ان کی شرطوں میں نفاق ہے، ان کی شرطوں میں نفاق ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کھپائیے انہی میں، اپنی جان کو، اپنی ذات کو انہی میں روکیے. دیکھیے آیت میں کہیں پر بھی امیروں کا اور غریبوں کا ذکر نہیں. یہاں پہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. آیت میں نہ تو امیروں کا ذکر ہے اور نہ ہی غریبوں کا ذکر ہے. آیت میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو خدا کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور رکھتے ہیں. یہ تو حدیث میں جو وجہ نزول ہے وہ حدیث میں بیان کی گئی. یریدون ان یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. دعا یدعو مانے پکارنا آتا ہے، دعا کرنا آتا ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، اور یدعو کا معنی عبادت بھی آتا ہے. اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام، لیل و نہار. مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو رہتے ہیں. ہر وقت توفیق طلب کرتے ہیں، توفیق خیر طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں طلب کرتے ہیں. اس دعا میں، اس ذکر میں نہ دکھاوا ہے، نہ دنیا داری ہے. یریدون وجہہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے اور کچھ نہیں. یہ آیت ہے. اور اس سے پہلے آیت گزشتہ اتوار کو جس کا ذکر ہوا تھا اس میں بیان تھا وَتْلُو. ایک وَاصْبِر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور وَتْلُو یہ بھی امر کا صیغہ ہے. وَتْلُو میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پیارے حبیب اپنے ان اصحاب کو، اپنے ان صحابہ کو قرآن سنائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے. دوسرا حکم ہے وَاصْبِر. اب جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیے. پہلی آیت میں قرآن کی تعلیم کا حکم، اور اس دوسری آیت میں جو مخلص ہیں، جو ذاکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجیے. یہ دو حکم تھے. یہ دونوں حکم اتنے اہم ہیں انسان کے قلب کی طہارت کے لیے، انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے. مخلصین، نیکوں، صالحین کی صحبت اور انہی کی صحبت میں رہ کے قرآنی علوم حاصل کرنا. قرآنی علوم حاصل کرنا.
اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں آپ، تو یہ دو کام کیجئے، یا تو قرآن پڑھیے یا قرآن سنیے۔ بہت سے علماء نے فرمایا ہے کہ تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب قرآن سننے میں ہے۔ قرآن سننے میں اگر واقعی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو قرآن سننے میں لذت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب، دیکھیے آپ کہ آپ قرآن آپ کے ذریعے سے ملا، آدمی اپنے اس پہ اعتماد نہ کرے۔ ابی ابن کعب کو رسول اللہ نے قرآن سنایا بھی ہے۔ وہی ابن کعب صحابہ میں ایسے صحابی ہیں کتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہے وہی ابن کعب تم میرا قرآن سن لو ایک مرتبہ، اور یا رسول اللہ ہم، تو یہ امت میں ایک سنت بنانا تھی۔ اللہ رسول اللہ کو کس سے تصحیح کی ضرورت تھی؟ جتنی قراتیں ہیں قرآن کی، حفظ ہو، عشرہ ہو، سبا ہو، سب رسول اللہ سے سیکھی ہیں لوگوں نے۔ تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ بعض لوگ جو کیا بتایا جائے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں سماع، یعنی وہی قوالی سننے کا، کہ رسول اللہ نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا رہے، رسول اللہ نے قرآن سنانا، ڈھولکیاں تھوڑے سنی، یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے قرآن سنا عبداللہ ابن مسعود۔ اور سیدنا، اب جیسے سیدنا غریب نواز معین الملت والدین، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کے بہت بڑے عالم تھے اور قرآن کے حافظ بھی تھے۔ ایک روایت میں آیا آپ نے 27 سال علم پڑھا تھا، لیکن 27 والی روایت کو علماء نے زیادہ وہ نہیں دیا ہے، اتنا ضرور ہے کہ آپ نے 10 سال یا 14 سال علم حاصل کیا ہے۔ سمرقند، بخارا، جتنے وہ علم کے مرکز تھے اس پر۔ تو اس قدر آپ کی مجلس میں جو چہل تن 40 نفوس قدسیہ کا قافلہ جو ورود کر رہا تھا، اتر رہا تھا اس سرزمین پہ، تو وہ سب کے سب قرآن کے ہی تالی تھے۔ اور آپ کے جو ملفوظات ہیں، ارشادات ہیں قرآن کے ایک سلسلے میں، تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کے جو مشہور ارشادات ہیں ان میں، کہ فرماتے قرآن کریم کا پڑھنا تو ثواب ہے ہی، قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، فہم قرآن بھی ثواب ہے۔ فہم قرآن، یہ دیکھ، فہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک ہے تلاوت قرآن، ایک ہے رویت قرآن، ایک ہے فہم قرآن۔ تو ایک آدمی مختلف تفسیریں لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، اس تفسیر میں اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس میں اس کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ فہم قرآن ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کے ایک حرف پر نگاہ پڑے تو 10 بدیاں دور ہو جائیں اور 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جائیں۔ اور قرآن کریم کے ایک حرف پر نگاہ پڑے تو ایک حرف پر نگاہ پڑنے سے 10 بدیاں دور ہوں اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں۔
آنکھ روشن ہو، دل منور ہو، بیماریوں سے نجات ملے. جسے غریب نواز، غوث اعظم، امام اعظم، ان کے بارے میں اکثر ہے کہ یہ عشاء کے وضو سے پوری رات قیام فرماتے تھے اور صبح کو اسی وضو سے فجر ادا کرتے تھے. تو یہ پوری رات قیام میں، جیسے بولتے قیام اللیل، یہ سب حافظ تھے. کیونکہ وہاں کا اصول ہی یہ تھا کہ فقیہ محدث بعد میں بنتا تھا، پہلے وہ قرآن حفظ کرتے تھے. اور یہ بات کے بارے میں بھی ہے کہ آپ بچپنے میں کسی وجہ سے پورا قرآن حفظ نہیں کر سکے، آپ نے بعد میں قرآن حفظ کیا. اب آج کل تو بہت سے حبی جیسے لوگ ہیں، مولوی کہلاتے ہیں، کوئی قرآن کے حافظ ابھی تھوڑے ہیں. اور تو یہ اسلاف ہمارے بزرگ رات میں قیام کرتے تھے. تو مولا علی فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو قائم فی الصلاۃ، جو نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے قاری، ایسے تالی کو ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھے، نہیں پڑھے نماز نہیں لیکن بیٹھ کر نماز پڑھے، ہر بات ہے آدمی اتنی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 50 نیکی عطا فرماتا ہے. اور جو غیر نماز میں وضو کی حالت میں قرآن پڑھے تو اس کو ایک حرف پر 25 عطا فرماتا ہے. اور جو نماز سے خارج بلا وضو کے قرآن پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 10 نیکی. تو یہ جو آیا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کب ہے؟ نماز کے باہر ہو، بلا وضو پڑھے، تب یہ 1 کی 10 ہے. ورنہ اگر با وضو حالت قیام میں نماز کے اندر قرآن پڑھے ایک مومن تو ایک حرف پر 100 نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ. علماء نے فرمایا لیکن افضل التلاوت علی الوضو، لیکن باوضو ہی تلاوت افضل ہے. یہ باوضو اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے قرآن حفظ ہو، لیکن آدمی چھوئے گا تو اس کے لیے تو وضو ضروری ہے. لا یمسہ الا المطہرون جو ہے قرآن میں. اور قبلے جو آداب ہیں تلاوت کے وہ یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور پنتھی میر کے نہ بیٹھے، مطلب متکبرانہ کسی چیز پہ ٹیک نہ لگائے. جیسے حرم شریف کے اندر بہت سے لوگ کعبے کی طرف، آج کیا بتایا ادب ہے تو بہت تلاوت بہت کی جا رہی، وہاں بہت تلاوت کرتے ہیں لوگ، آداب نہیں قرآن. کعبے کی طرف پیر کر لیتے ہیں، پیروں پہ قرآن رکھ لیتے ہیں اور پیر پھیلا کے قرآن پڑھتے ہیں. مغرور و متکبروں کی طرح سے بیٹھ کے قرآن نہ پڑھیں. جیسے کہ ایک غلام، ایک چاکر، ایک عاجز لاچار اپنے آقا کی خدمت میں تواضع و انکساری سے بیٹھتا ہے، اس طرح سے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. فی الاشباء استماع القرآن اشبع من تلاوتہ، اشبع النظائر ایک فقہ کی کتاب ہے. تو نے جو مسئلہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کا سننا، استماع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سننا، توجہ سے قرآن کریم سننا اس کی تلاوت سے افضل ہے. قرآن کریم کا سننا اس کی تلاوت سے افضل ہے. اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کے یہاں پر سب سے زیادہ اگر چرچا ہوتا تھا، مشغلہ رہتا تھا ان کی مجلسوں میں، ان کی صحبتوں میں، تو قرآن کریم ہی کا رہتا تھا. قری نواز کے جو خلفاء ہیں، خلفاء بابا قطب الدین بختیار کاکی اور ایک عزیز بہت خلفاء میں آپ کے خواجہ حمید الدین ناگوری، اتنے بڑے قرآن کے مفسر تھے اور آپ نے قرآن کریم کے سلسلے میں بہت کچھ کتابیں لکھی. خواجہ حمید الدین ناگوری، ناگور شریف میں جن کا مزار مقدس ہے.
تو وہاں کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، آج ہماری انانیت نے، ہمارے تکبر نے بھی ہمیں قرآن سے دور کیا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے جن کا نام لیا ہے، عبداللہ ابن مسعود ان 6 صحابہ میں سے ہیں جنہیں تفقہ بدرجہ اتم حاصل تھا۔ جیسے صحابہ تو 1,24,000 قریب بیٹھے، ہر صحابی محدث ہے، جس نے رسول اللہ سے حدیث سنی بیان کر دی محدث ہو گیا، لیکن فقیہ سب صحابہ نہیں۔ تفقہ یعنی فہم قرآن سب صحابہ کو نہیں حاصل ہے۔ سماع رسول اللہ سے ثابت ہے صحابہ کا، لیکن یہ قرآن کو سمجھنا اور حدیث کی فہم یہ سب کو برابر نہیں حاصل ہے۔ تو ایک صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود جن کا فقہ میں صحابہ کے مابین چھٹا مقام ہے، چھٹا مقام ہے فقہ میں۔ ان کے پر پوتے عبداللہ ابن مسعود کے پر پوتے، ظاہر بات ہے یہ عربی ہیں، مکی ہیں، صحابی ہیں یہ، اور قدیم صحابی ہیں، قدیم الاسلام، نہیں وہ چند صحابہ جو سب سے پہلے اسلام لائے ان میں ان کا نام آتا ہے۔ تو ان کا بڑا درجہ تھا تابعین اور تابع تابعین کے بیچ، بڑے باپ کی اولاد۔ تو ان کے پر پوتے تھے قاسم ابن معین ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود۔ ان کے پر پوتے امام اعظم کے درس میں آیا کرتے تھے۔ ذوق علم دیکھیے، وہاں خاندانی وجاہت رکاوٹ نہیں بنتی تھی، خاندانی دبدبہ صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے اندر بڑے باپ کا بیٹا ہونا علم سے نہیں روکتا تھا، جیسے کہ آج بڑے باپ کا بیٹا ہونا علم سے روک رہا ہے، بڑے خاندان کو ہونا علم سے روک رہا ہے۔ تو یہ قاسم ابن معین ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود، امام اعظم ان کا وصال ہوا ہے 175 ہجری میں، امام اعظم کا وصال ہوا ہے 150 میں، ان کا وصال ہوا تھا 175 ہجری میں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں آتے تھے، جب فقہ کا درس قرآن کی تلاوت کے بعد اور امام اعظم کی بارگاہ میں قرآن کے مسائل نکال کے بیان کیا جاتے تو یہ درس میں آتے۔ تو کسی نے کہا ان سے، اے قاسم، تم عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے، ان کی اولاد ہوتے ہوئے ابو حنیفہ کی غلامی کر رہے ہو؟ علم کیسے ملتا ہے قرآن کا؟ قرآن کے علوم، قرآن کے دقائق، قرآن کے معارف کسے ملتے ہیں؟ ہم تو صاحب خود امام ہو گئے، ہم خود ایک جماعت کے سربراہ ہو گئے یہاں پر، ہم کیوں جائیں کسی کی بارگاہ میں؟ آپ نے جواب دیا اس آدمی کو جس نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کے نفس کو موٹا کرنے کے لیے فرمایا ما جلس الناس الی احد انفع مجالسۃ من ابی حنیفہ۔ آج روئے زمین پر لوگ جتنی محفلوں، جتنی مجلسوں میں شرکت کر سکتے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ نفع بخش کسی کی مجلس ہے۔ تم کہتے ہو میں ان کا پرپوتا ہوں، اتنے نہ جاؤں؟ عبداللہ ابن مسعود کا پرپوتا ہونا اور چیز ہے، اور قرآن کے علوم اور چیز ہے، یہ تواضع سے ملتے ہیں، یہ مجلس میں عابد عالموں کی مجلس میں شرکت کرنے سے ملتے ہیں۔ اب بتائیے عبداللہ ابن مسعود کے پرپوتے، کیسا اعلیٰ جواب دیا۔ ان کے اس جواب سے علم کی عظمت
ایک ایک حرف سے علم کی عظمت ٹپک رہی ہے، کتاب و سنت کے علم کی عزت ٹپک رہی ہے، اور یہی عظمت و عزت آج ہماری قوم کے دل سے نکل گئی۔ اب یہاں پر ایک سیدنا مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی من فرق المتصوفہ المبتدعہ فرماتے بعض صوفی، فرماتے یہ آج نہیں، یہ پہلے بھی تھا، فرماتے ہمارے زمانے کے بعد بدعتی صوفی جو اپنے آپ کو الہامی کہلاتے ہیں، ہمیں الہام ہوتا ہے، ہمیں کشف ہوتا ہے، حالانکہ الہام ہم دیکھتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ کشف کے چکر میں رہتے ہیں، مراقبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کشف ہونے لگے۔ ارے مراقبہ اس لیے کرو اگر کرنا ہے کہ قلب پاک ہو جائے، کشف کے چکر میں، الہام اور کرامت کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ ارے علماء نے فرمایا وہ کشف، کہتے ہیں انسان کتنا ہی صاحب کشف اور صاحب کرامت اور صاحب الہام کیوں نہ ہو جائے، جب تک کہ اسے کشف کو، اس کے الہام کو اور اس کی کرامت کو کتاب و سنت کی ترازو میں نہیں تولا جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ فرماتے ہیں یسمون بالالہام، یا بعض صوفی بدعتی صوفی اپنے آپ کو الہامی کہتے ہیں، یترکون طلب العلم والدرس، اور وہ درس کے قریب نہیں جاتے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں یہ سلسلے چشتیہ کے جو صوفیاء اکرام، جلیل القدر صوفیاء اکرام، کوئی ایسا صوفی نہیں ہے اس میں سے۔ ارے نظام الدین اولیاء کے بارے میں تو یہ عالم تھا کہ دہلی میں غریب نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں جانے سے پہلے آپ کے علم کا یہ عالم تھا، آپ کی منطق اور آپ کا اصول فقہ اور آپ کے اصول اور آپ کی عربی، مطلب نظام الدین بحاث کہا جاتا تھا۔ آپ کو بڑے بڑے عالم آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتے، قرآنی علوم کے بغیر صوفی آدمی بن کیسے سکتا ہے؟ آج بھی دیکھتے بہت شعر و شاعری میں بہت نظمیں بہت پڑھی جائیں گی ہمارے زمانے میں، ہر وقت قرآن کی آیت پڑھی جائے گی بطور تبرک۔ ارے بھائی قرآن تبرک ہی توڑے، قرآن سے اول تا آخر ہدایت ہے، قرآن مکمل ہدایت ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں وصول کا راستہ، وصول یعنی اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ، خدا بند قدوس کی معرفت کا طریقہ اسی نسخہ الہامیہ میں ہے، اسی نسخہ الہامیہ میں، اسی قرآن میں ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے فیہا علوم و جمیل انبیاء والاولیاء، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک جتنے پیغمبر اور جتنے اولیاء ہیں، سارے کے سارے پیغمبروں اور رسولوں اور تمام اولیاء، اقطاب، اغواص کے علوم اسی کتاب میں ہیں۔ جو کسی شیخ کی بارگاہ میں، شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں جو رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہی دروازہ، یہی اسی دروازے سے اس کو چاہیے، وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرق کر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام لیل و نہار اپنے رب کا نام جپتے ہیں، قرآن کے ورق پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، فہم قرآن میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان کی معیت اختیار کیجیے، انہیں اپنی خدمت سے مت بھگائیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی
ہمارے نبی تو آپ کے بارے میں یہ آیا قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پیارے حبیب کی طرف دنیا بہت لپکی، بہت مائل ہوئی، لیکن آپ نے اکثر دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دنیا داروں کو پسند کریں، مطلب غربائے مسلمین کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف مائل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس آیت میں لوگوں کو دھوکہ لگا، بہت سے لوگوں نے غلط تفسیر کر دی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ جو یہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے ان کے کپڑوں میں بدبو آتی، تفسیر کرنے کے لیے شعور چاہیے۔ صحابہ کے کپڑوں میں بدبو آتی ہی نہیں تھی، صحابہ کوئی بے ادب تھے؟ صحابہ سے زیادہ طہارت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کپڑے ان کے پیبند لگے ہوتے تھے، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، لیکن ان کے کپڑوں میں بدبو، ارے وہ تن کے فرشی تھے، من کے عرشی تھے وہ۔ صحابہ کپڑوں، غریب سے غریب صحابی کپڑوں میں بدبو نہیں آتی تھی۔ وہ طہارت کا مکمل قرآن کریم میں ان کی طہارت کی تعریف کی گئی ہے، صحابہ کی طہارت کی تعریف، صفائی کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے، لباس بہت اعلیٰ و فاخرہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا یا دنیا داروں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوئے، البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ خدا طلب، جو خدا طلب فقراء ہیں، خدا طلب فقراء ہیں وہ فقیر، صاحب مال نہیں، اغنیا سے نہیں ہے، لیکن خدا طلبی، خدا دوستی ان کے ہر رگ و پے میں ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے۔ اسی لیے آپ اکثر بیشتر مساکین سے، غربا سے، فقراء سے محبت فرماتے تھے، اور محبت ہی نہیں بلکہ غربا اور مساکین کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کی بھیک مانگتا ہوں۔ گویا کہ انسان از خود چاہے خدا کی توفیق کے بغیر کہ وہ افعال حسنہ یا نیکیاں کر لے، نہیں کر سکتا ہے۔ منکرات سے اپنی طاقت سے بچ جائے، برائیوں سے اپنی طاقت سے، اپنی ذات کی بنیاد پر بچ جائے، نہیں، نبی دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں نیکی کرنے کا، نیک کام کرنے کا، برائیوں کو ترک کرنے کا، وحب المساکین، اور غربا مساکین سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں، کیونکہ نفس تو دولت مندوں ہی کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ حب المساکین ہمارے دل میں، اسی درود تاج میں جو آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان میں سے یہ بھی محب الفقراء والغرباء والمساکین، آپ کی جو صفات کمالیہ بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ النَّاسِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ جب تو لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے تو مجھے بلا آزمائش کے اپنی طرف بلا لینا۔ مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، کہتا سینہ تھا مصطفیٰ۔ آپ فرماتے جتنا میں راہ خدا میں آزمایا گیا ہوں کوئی نہیں آزمایا گیا ہے، لیکن انسان کو اپنی کمزوری، ہم جیسے تو کسی لاقی نہیں چیزیں نیست کہ رب میرے کریم جب تو لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے تو آزمائش سے پہلے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لینا۔ ہم اس لائق نہیں کہ امتحان میں پاس ہو سکے۔ کبھی انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے،
یریدون وجہہ، ان کے ساتھ رہو جو خدا کے رضا کے طالب رہتے ہیں ہر وقت. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے پیارے حبیب ان مخلص لوگوں سے نظریں ہٹا کے ان منافقوں طرف مت لگائیے. دنیا طلب کرتے ہوئے، دنیا کی زینت، دنیا کی راحت، دنیا کی دولت کی طلب کرتے ہوئے، لا لا لا. بات خدا طلبی کی ہے، بات خدا کی رضا کی ہے، بات امیر غریب کی نہیں ہے. بہت سے ایسے صحابہ میں امیر تھے، غنی تھے، لیکن ان کے اندر خدا طلبی کا جذبہ بدرجہ اتم تھا. بات امیری غریبی کی نہیں ہے، بات اخلاص کی ہے. مومن کو اس کے ساتھ اپنا دل لگانا چاہیے، اس سے دل لگانا چاہیے، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کے دل میں خدا طلبی ہو، خدا کی رضا ہو، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. کیونکہ سیدنا ابو صدیق، عبد الرحمن عوف، عثمان غنی، یہ سب عمراء صحابہ سے، یہ سب امیر تھے، اور اتنا ادب تھا، اتنا تواضع تھا، اتنی انکساری تھی ان کے اندر. ابو صدیق کا تو ادب اور تواضع، اور مولا علی آپ سے عمر میں کتنے چھوٹے تھے؟ ابو صدیق کتنے چھوٹے تھے مولا علی؟ مولا علی ایک دن رسول اللہ بیٹھے ہوئے صحابہ، مولا علی مجلس میں جگہ نہیں تھی، جب مولا علی حاضر ہوئے آئے تو کوئی صحابی نہیں اٹھا، مولا ابو صدیق کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ خالی. تو رسول اللہ نے فرمایا اہل فضل کو پہچانتے ہیں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خدا دوست، خدا طلب لوگوں کی خدمت میں بیٹھے اور اس دولت کو حاصل کرے، اور غافل لوگوں کی مجلس سے دور رہے. جو خدا سے غافل ہیں، دنیا کی لذات میں منہمک ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کا کہنا آپ ہرگز نہ مانیں پیارے حبیب، ان کی بات آپ ہرگز نہ مانیں جن کے دلوں میں نفاق ہے اور دل میری یاد سے غافل ہیں، اپنی خواہش کے غلام بن چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اور ان کا معاملہ حد سے بہت بڑھ چکا ہے، حد سے بہت گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم کی شان، پیغمبر نبی کوئی ہو، ان کے اعمال میں، ان کی گفتار میں، ان کی تقریر میں، ان کے بیان میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی. بہت سے قائد، بہت سے پیشوا، بہت سے لیڈر بناوٹی باتیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، لوگ ہمارے حلقے میں آ جائیں، لوگ ہماری جماعت میں آ جائیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت وقت میں بھی، اس وقت جس وقت کہ آپ کو شدید ضرورت تھی لوگوں کی، مطلب مکی زندگی میں رفقا کی، معاونین کی سخت ضرورت تھی. اس سخت ضرورت کے وقت بھی آپ نے کبھی بھی حقیقت سے ہٹ کے کام نہیں لیا. جو پیغمبر ہوتے ہیں، یہ جو پیغمبر کے سچے نائب ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بناوٹ کی باتیں نہیں کرتے ہیں. ایسی باتیں اپنے ماننے والوں سے نہیں کرتے ہیں جن میں کہ نفاق کی بدبو آتی ہو یا دھوکہ دہی کرنا. صاف 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 باتیں کرتے ہیں. بخاری شریف پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، تاریخ کی ایک کتاب ہے سیرت کی، ابن خلدون، اس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بناوٹ سے کام نہیں لیا، جیسا کہ لوگ بناوٹ سے کام لیتے ہیں اپنا حلقہ بڑھانے کے لیے، اپنے مداح بڑھانے کے لیے. اللہ پاک کے پیارے حبیب نے مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت وقت میں بھی ایسا کام نہیں لیا، کبھی کام نہیں لیا ایسے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.